نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، گزشتہ ماہ کے 2 جمعوں میں میں نے ترتیب بار 2 چیزوں کے بارے میں بیان کیا تھا کہ ہمارے امراض کون کون سے ہیں جن کی تشخیص بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نے ان کی تشخیص نہ کی تو پھر ہم ہدایت کی اس بنیادی تعلیم کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتے صحیح طرح سے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے ہم تک علم پہنچایا ہے۔ پہلی یہ تھی کہ ہماری زندگی کی تگ و دو کا حاصل اور ہمارا مطمع نظر بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں کتنے کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ آخرت کی کامیابی جو ہے وہ ہمارے اس معاملات میں شامل ہی نہیں ہے۔ ہم میں سے 90-99% لوگوں سے اگر ہم یہ پوچھیں کہ تم اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہو تو وہ انجینئر کہے گا، ڈاکٹر کہے گا اور بہت ساری چیزیں، لیکن کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں اپنے بچے کو جنت الفردوس کا باسی بنانا چاہتا ہوں۔ میں ایسا بتاتا ہوں کہ بے شک جیسا بھی علم حاصل کرے، جیسا بھی کاروبار کرے، لیکن اس کی بنیادی طور پر اس کی نظر جو ہے وہ آخرت کے اوپر ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونا چاہے۔ دوسرے جمعے میں نے ذکر کیا تھا کہ ہماری خرابی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ ہم قرآن کے کچھ احکامات کو مان لیتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے، اور مثلا ہم نماز مان لیتے ہیں، روزہ مان لیتے ہیں، حج مان لیتے ہیں، لیکن ہم شریعت کے نظام کے نفاذ کو نہیں مانتے۔ ہمیں ہاتھ کاٹنا برا لگتا ہے، ہمیں سود کا کاروبار جو ہے وہ برا لگتا ہے، ہمیں زنا کی سزا میں ہم کہتے ہیں بڑی وحشیانہ سزائیں ہیں، ہمیں اس طرح اور بہت سارے، ہمیں پردہ کرانا یہ چیزیں کہتے ہیں کیا بات ہے، ماڈرن زمانہ آ چکا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا خزی فی الحیات الدنیا، ہم ایسے لوگوں کو دنیا میں ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پوری آگے جتنے بھی لوگ اس کے کفر، اس کا انکار کر دیں، کہیں اور چلے جائیں، اس کو نہ مانے، اس کو کوئی نہیں، لیکن جو مان کے انکار کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی غیرت جو ہے وہ جوش میں آتی ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر آپ سے گفتگو کرنے کے لیے قرآن پاک کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ایک سورہ آل عمران کی 191 آیت ہے اور دوسری سورہ بنی اسرائیل کی 36ویں آیت۔ یہ بنیادی طور پر اس چیز کی طرف توجہ دلاتی ہیں کہ ہمیں علم کس طریقے سے حاصل کرنا چاہیے۔ میں علم کے انکار کی بات نہیں کر رہا ہوں یہاں پر کہ آپ دنیا کا علم حاصل کریں یا نہ کریں، بلکہ قرآن جتنا دنیا کے علم کی طرف توجہ دلاتا ہے کسی اور طرف، لیکن آپ کا علم بنیادی طور پر کیسا ہو، کس طریقے سے ہو اور آپ کا راستہ کیا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، میرے بندے جو ہیں وہ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے، علی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، میرے بندے ذکر کرتے ہیں پہلو کے بل لیٹے ہوئے، کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے، اور اس ذکر کی اللہ نے قسم بتائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اس کائنات میں جو کچھ ہم نے تخلیق کیا ہے، چاند ہیں، ستارے ہیں، پہاڑ ہیں، ددیاں ہیں، دریا ہیں، پھول ہیں، جانور ہیں، پرندوں کی چہچہاہٹ ہے، شیر ہے، جنگل ہیں، ہرن کلانچے بھر رہا ہے، اس پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو ہم نے تخلیق کیا ہے اس پہ کرتے رہتے ہیں، اور پھر جب واپس لوٹتے ہیں، جب اس کائنات کا مشاہدہ کر کے آتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک پھول کے کتنے خوبصورت رنگ اللہ بکھیر دیتا ہے، ایک ہی طرح کی چڑیا ہوتی ہے، آسٹریلیا میں کسی اور رنگ کی ہوتی ہے، ایک ہی طرح کا طوطا ہوتا ہے، کسی اور ملک میں کسی اور طرح کا ہوتا ہے، یہاں کسی اور طرح کا ہوتا ہے۔ جب جو جانور جو ہیں وہ انٹارکٹیکا میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان شاندار قسم کا ملبوس دے دیتا ہے، جو یہاں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اس طرح کی اون نہیں رکھتا۔ یہاں کے بکرے بالکل مختلف ہوتے ہیں، پہاڑوں کے بکرے بالکل مختلف ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے کوئی چیز غلط، باطل، ضائع کرنے والی، دیمک تک تو نے جو پیدا کیا وہ بہت کارآمد چیز ہے، کیونکہ اگر وہ دیمک جو ہے اس فصلوں کو نہ کھائے، جڑوں کو نہ کھائے، تو ہماری دوبارہ آباد کاری نہیں ہو سکتی۔ اور پھر کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ سے، سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں عذاب سے، اس آگ کے عذاب سے بچائی ہوگا۔ دوسری زبردست قسم کی آیت جو ہے وہ علم کے موضوع کو آگے لے کے جاتی ہے، جس سے ہم بالکل دور ہو گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑا کرو۔ مطلب تم میں اگر آ کے کہتا ہے، کوئی پوچھتا ہے اللہ تبارک کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، وہ کیسا ہے، تو پہلے تو اس کے بعد پیچھے نہ پڑو۔ لیکن اگلی بات بڑی کمال کی ہے، ہاں البتہ ان السمع والبصر والفؤاد، تین چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں۔ ایک، ہم نے تمہیں سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، اور فؤاد کا ترجمہ دل بھی کیا جاتا ہے، اور سواد کا ترجمہ بیسیکلی عقل کیا جاتا ہے۔ ہم نے تمہیں عقل دی ہے، کس لیے دی ہے؟ کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہیں اس تینوں چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یہ تینوں مشاہدے کی چیزیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تین چیزیں، جو کان اور اس کے بعد آنکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو عقل دی ہے، اس کا مشاہدہ کرو۔ ہمارا پورے کا پورا اسلام کے آنے سے پہلے جو علم تھا وہ بنیادی طور پر ان تینوں چیزوں سے، مشاہدے سے بالکل مختلف تھا۔ ایک تصور ہوتا تھا جسے یونان کے لوگوں نے بنایا تھا، جس کو کہتے تھے منطق استخراجیہ، لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس کو کہتے ہیں ڈیڈکٹیو لاجک، ڈیڈیوس کرنا، استخراج کرنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں 2 × 2 4 ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 × 1 بھی تو 4 ہی ہوگا۔ تو اس طرح ایک ترتیب نکال کے اس کو دیکھنا، یعنی اگر ہوا چلتی ہے تو ٹھنڈ آتی ہے، اور اگر ہوا نہیں چلے گی تو حبس ہو جائے گا۔ یہ ایک منطق ہوتا تھا کہ بس ایک بیٹھ کے، کمرے کے اندر بیٹھ کے ہم اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں جو سب سے بڑا فلاسفر تھا وہ ارسطو تھا۔ تو ارسطو کے بارے میں ایک کتاب ہے برٹرینڈ رسل کی، وہ کتاب ہے امپیکٹ آف سائنس آن سوسائٹی، کہ سائنس کا اثر کیا ہوا انسانوں کے اوپر۔ تو کہتا یہ ہے کہ فلسفی جو تھے، جو اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، انہوں نے بیٹھ کے کہا دنیا کو ایسے دیکھا، کہا زمین تو رکی ہوئی ہے، چپٹی بھی ہے اور رکی بھی ہے، سن اسٹیشنری، سورج تو رکا ہوا ہے۔ اس طرح کی انہوں نے بڑی مختلف قسم کی چیزیں جو تھیں وہ دنیا کے سامنے وہ پیش کر دی تھی، اور فلسفہ جو تھا کئی 100 سال تک رکا رہا۔ اس میں اس نے مثال دیتا ہے کہ مشاہدے کی طرف نہیں جاتے تھے، سمع والبصر والفؤاد، یہ تین چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے، عقل کے دوڑے دوڑاتے تھے۔ اس نے کہا تو اس نے، اس ارسطو نے یہ ثابت کیا دلیل کے ساتھ کہ ایک عورت کے 28 دانت ہوتے ہیں، 32 نہیں ہوتے۔ کیوں؟ وہ مسکراتی ہلکے سے ہے، وہ چو بڑے سے کرتی ہے، گفتگو ایسے کرتی ہے، جبڑا چھوٹا ہوتا ہے باہر سے دیکھ کے۔ 2 بیویاں تھیں، منہ میں انگلی ڈال کے گنا نہیں کہ 32 ہیں یا 28 ہیں، کیونکہ وہ کہتا تھا یہ گننا جو ہے چھوٹے لوگوں کا کام۔ اس پہ رسل کہتا ہے کہ مسلمانوں نے یہ جو مشاہدے کا علم شروع کیا، تو مشاہدے کے علم سے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو کہتے ہیں امپیریکل نالج، ایسا علم جو آپ ترتیب سے، مشاہدے سے آپ کہتے ہیں۔ مثلا آپ سائنس کے جو اسٹوڈنٹ آپ جہاں پر بیٹھے ہوں گے وہ کرتے یہی ہیں کہ ایک دوائی کو اگر آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے تو 25-30 لوگوں کو ایک طرف رکھ لیتے ہیں، 25-30 لوگوں کو ایک طرف رکھ لیتے ہیں، ان کی صحت بھی دیکھ لیتے ہیں کیسی ہے، ان کی باقی تمام عمر ایک طرح کی کر لیتے ہیں، ان کے بلڈ پریشر ایک طرح کا کر لیتے ہیں، باقی ساری چیزیں جسے کنٹرول گروپ کہتے ہیں۔ 25 کو دوائی دیتے ہیں، 25 کو دوائی نہیں دیتے، اور دوائی کا اثر نکالتے ہیں۔ یہ مشاہدے کی بات، یہ مشاہدے کی بات اصل میں بنیادی طور پر مسلمانوں نے شروع کی تھی، جس سے ان کے آگے علم نکلا۔ آج دنیا کہتی ہے کہ اس پورے کے پوری کائنات کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے ستارے ہیں ان کی اکثریت 90% کے نام مسلمانوں نے رکھے ہوئے،
یہ زہرا جو ہے یہ مسلمانوں نے رکھا ہوا ہے، یہ زحل جو ہے مسلمانوں نے رکھا ہوا ہے، یہ سرطان جو ہے یہ مسلمانوں نے رکھا ہوا ہے، یہ جدی جو ہے یہ مسلمانوں نے نام رکھا، اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جو پورے کے پورے کیا کہتا ہے، اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ بِمَصَابِيحَ، ہم نے چراغوں سے اس آسمان کو روشن کیا۔ اور جب اللہ نے کہا کہ یہ یوں تم لے کے چلو تو مسلمانوں نے اس کے اندر غور و فکر کرنا شروع کیا اس قرآن کی بنیاد پر۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور کی سب سے بڑی مشکل جس کی وجہ سے دین ہمارے اندر نہیں رچ بس سکا وہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی تعلیم کو علیحدہ کر دیا اور دین کی تعلیم کو علیحدہ کر دیا۔ دین کی تعلیم والے سمجھتے ہیں، جو میں اپنے بچے کو قرآن پڑھا لیتا ہوں، باقی چیزیں پڑھا لیتا ہوں، لیکن جب میں اس کو بھیجتا ہوں اسکول کے اندر، کالج کے اندر، تو جس وقت وہ بنیادی تصورات پڑھتا ہے تو وہ کہتا یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں یہ بالکل ایک علیحدہ مضمون ہے، قرآن کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ نزل علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے تو ہر چیز کا بیان کر دیا اس کے اندر۔ یعنی قرآن سے پہلے کبھی کسی نے آ کے لوگوں کو بتایا تھا کہ خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض مما لا یعلمون، ہم نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے جس کو تم جانتے ہو اور جس کو تم نہیں جانتے۔ آج 1400 سال کے بعد اب کوئی 50 سال پہلے سائنس اس بات پہ متفق ہوئی ہے کہ ہر انسان یہاں کے دھوئیں کے اندر جو ایٹم ہوتا ہے اس کے اندر الیکٹرون اور پروٹون 2 جوڑے ہوتے ہیں۔ اللہ وہاں بتا رہا ہے 1400 سال پہلے۔ 1400 سال پہلے اقرا پہلی جو آیت اتری، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، ہم نے الگ سے پیدا کیا انسان کو، ایک دوسرے سے پیدا کیا، ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اب الگ کے 3 ترجمے ہیں عربی کے اندر۔ ایک ہوتا ہے کہ ایسی چیز جو کسی چیز کے ساتھ دیوار کے ساتھ چمٹ جائے، دوسرا ہوتا ہے کہ ایک جونک جو آپ کے لگی ہوتی ہے، لیچ جس کو کہتے ہیں، اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ خون چوسنے والی چیز۔ اب 100 سال پہلے ایمبریولوجی جس کو کہتے ہیں وہ نکلی ہے، اور اس نے آ کے ثابت کیا، وہ کیتھ مور بہت مشہور پروفیسر، اس کو یہ آیت پڑھی کہ تو حیران رہ گیا کہ ایک بچہ جس وقت ماں کے پیٹ میں بالکل آغاز میں ہوتا ہے تو اس کی شکل جو ہے وہ جونک سے مل رہی ہوتی ہے، وہ ماں کی اس یوٹرس کی دیوار کے ساتھ ایسے چپکا ہوا ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ ماں سے شروع میں خون لیتا ہے اور اس کے بعد وہ آگے بڑھتا ہے۔ پھر اس طرح بے شمار مطلب انہ لقسم اللہ تعلمون عظیم فلا اقسم بمواقع النجوم، ہم ستاروں کی گزرگاہوں کی قسم کھاتے ہیں۔ سائنس پوری زندگی کہتی رہی کہ سائنس تو یہ ستارے تو یہاں سے اسٹیشنری کھڑے ہوئے ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں، اور یہ ستارے گزرتے ہیں اللہ کے ہاں، اور ہم چھوٹی قسم نہیں کھا رہے۔ اللہ کہتا ہے انہ لقسم اللہ تعلمون عظیم، یہ بہت بڑی قسم کھاتے ہیں۔ پھر تمام چیزوں سے زیادہ اللہ نے خود کہا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، غور تو کرو ہم نے اونٹ کو کیسے بنایا ہے، یہ پورا مہینہ جو صحرا میں گھومتا رہتا ہے، اس کے پیچھے ہم نے کوہان بنائی ہے، اس کے زندگی اس کی ترتیب جیسے ہم نے بنائی ہے، کیسے بنائی ہے، والسماء کیف رفعت، اور آسمان کو ہم نے کیسے بلندی دے دی ہے، کبھی غور کیا تم نے، کبھی سوچا یہ کون، یہ سائنس کی کتاب سائنس کی نہیں کہہ رہا میں بتا رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر کہا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ہم نے زمین پہاڑوں کو کیسے گاڑ دیا ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ اگر زمین کو میخوں پہاڑوں کو اللہ نے قرآن میں جو آتا ہے کہ ہم نے ایسے گاڑا ہے جیسے میخیں گاڑی ہوتی ہیں، اگر نہ ہوتی تو زمین کے بیلنس خراب ہو جاتا اور کسی سیارے سے ٹکرا جاتی۔ آج یہ 100 سال پہلے کی باتیں۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کیسے ہم نے ہموار بنا دیا۔ آج بگ بینگ کی تھیوری آتی ہے کہ ایک دفعہ بگ بینگ ہوا، اس کے بعد اس زمین پر بارش برستی رہی اور بارش برسی، پھر آہستہ آہستہ بارش سے ہوا نکلی، سب کچھ ہوا، اور اس کے بعد زمین جو ہے ہموار ہو گئی، اور اس کے بعد میرے اور آپ کے لیے ایک شاندار قسم کی مٹی والی ایک سطح مل گئی جس پہ ہم فصلیں اگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں بتا رہا ہوں یہاں کے، لیکن ہوا کیا، ہم نے اس پورے علم کو بنیادی طور پر اس سارے کے سارے قرآن کی تعلیمات سے بالکل علیحدہ کر کے رکھ دیا، اور ہم نے کہا کہ سائنس تو بالکل علیحدہ چیز ہے۔ یہی وجہ ہوئی کہ میرا بچہ یا آپ کا بچہ اور ہم سب کا بچہ جو سائنس پڑھتا ہے اس کو کہتا ہے سائنٹیفک ٹروتھ، کہ یہ تو سچ ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، یہ پتہ نہیں سچ ہے کہ نہیں۔
حالانکہ سائنس کا المیہ یہ ہے کہ سائنس ہر 100 سال کے بعد بدلتی ہے. 200 سال تک پوری دنیا سائنس میں یہ پڑھاتی رہی کہ اس دنیا میں سورج اور زمین کے درمیان ایک بہت بڑا سبسٹینس ہے جس کو ایتھر کہتے ہیں. جو فزکس کے لوگ بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے. ایتھر کو ثابت کر کے انہوں نے 200 سال تک لائٹ کی سپیڈ ثابت کی کہ لائٹ ایسے ہوتی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے ہیٹ کی انٹینسٹی کہ اگر ایتھر پیچھے میں نہ ہو تو سب کچھ جل جائے. 200 سال کے بعد, اور یہ کیا پڑھاتے تھے؟ سائنٹیفک ٹروتھ, سچائی, کہ یہ ہے سچ. اللہ کہتا ہے سچ میرے پاس ہے قرآن کے اندر. 200 سال کے بعد ایک شخص آتا ہے جس کا نام آئنسٹائن ہے. وہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کرنے کے بعد کہتا ہے کہ بھائی ایتھر ڈزنٹ ایگزسٹ, ایتھر کا تو وجود ہی کوئی نہیں. تم 200 سال سائنس کے نام پہ, سچ کے نام پہ جھوٹ پڑھاتے رہے ہو. تو اس کا مطلب ہے آج میرا جو بچہ جھوٹ پڑھ رہا ہے کل کو سچ پڑھ رہا ہے, کل کو وہ جھوٹ ہو جائے گا, اور 100 سال کے بعد ہو سکتا ہے دنیا بالکل اور طرح کی چیز ہو جائے. اسی لیے جن لوگوں نے الٹا ہمارا ماننا کیا ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کو سائنس کی ترازو میں تولنے کی کوشش کی وہ گمراہ ہو گئے, اور جن لوگوں نے قرآن کے بیسس کے اوپر سائنس کو پرکھنے کی کوشش کی ان کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی دی. یہ جو 3 چیزیں جو ریسرچ کے بنیادی اصول کے مطابق اس قرآن کی آیت کے اندر یہ دیا ہوا, جو میں نے آیت جو ہے سورہ آل عمران کی دی ہے, کہ پہلے تو وہ ذکر الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, میرے بندے ذکر کرتے. اب ذکر کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ذکر ہے قرآن پاک, ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت. قرآن کو اللہ ذکر کہتا ہے. اور جو ذکر کی آپ نے اللہ تعالیٰ کیا ترتیب کیا بات ہے, یتفکرون فی خلق السماوات والارض, دنیا کی اس میں خلق کرتے. ریسرچ کرنے والا سائنس میں کرے, فزکس میں کرے, کیمسٹری میں کرے, سوشیولوجی میں کرے, جینیالوجی میں کرے, دنیا کی کسی سائنس میں کرے, وہ 3 بنیادی مراحل سے گزرتا ہے. پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہائپوتھیسس بناتا ہے. ہائپوتھیسس کہتے ہیں assumption based on reasoning, ایک ایسا مفروضہ جس کے پیچھے کوئی دلیل موجود ہو, بغیر دلیل کے نہیں ہوتی. ایک ہوتی ہے assumption کہ مفروضہ میں یہاں بیٹھ کے کہہ دوں باہر دھوپ نکلی ہوئی ہے, اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے, مجھے نظر آ رہا ہے سامنے بادل ہے. لیکن ایک میں کہتا ہوں کہ بادل آ گئے ہیں تو ہو سکتا ہے بارش ہو جائے, یہ میرا مفروضہ دلیل کی بنیاد. تو کوئی بھی محقق, کوئی بھی سائنسدان جب تحقیق کرنے نکلتا ہے تو کہتا ہے assumption based on the reasoning, ایک مفروضہ بناتا ہے. اللہ کہتا ہے مفروضہ یہ ہے کہ اس کائنات کو میں نے خلق کیا. ریزن کیا ہے؟ آپ کسی بھی ملحد سے پوچھ لو, کسی بھی بڑے جو اللہ کے منکر سے پوچھ لو کہ اللہ کو ثابت کرنا زیادہ آسان ہے یا اللہ کا انکار کرنا آسان ہے. اگر وہ سچا ہے تو کہے گا اللہ کو ثابت کرنا زیادہ آسان ہے, کیونکہ یہ زیادہ مشکل کام ہے کہ آپ بتائیں کہ اس کائنات میں صبح سورج صحیح وقت پہ چلتا ہے, بعد سورج وقت پہ غروب ہوتا ہے, بارشیں برستی ہیں, چاند نکل آتا ہے, اور اس کے ساتھ انسان کی ساری تخلیق جو ہے اس کائنات کی انسان کی فرما برداری کرتی ہے. سخر الشمس والقمر والی بات جو ہے مسخر کر دی ہے انسان کے لیے. تو یہ آسان کام ہے یار, کوئی نہ کوئی تو پیچھے ہوگا. لیکن یہ ثابت کرنا پڑے کہ آپ کو یہ اس کائنات کے پیچھے کوئی نہیں ہے, تو اس کے لیے کم از کم آپ کو کم از کم ثابت کرنے کے مقابلے میں کئی ہزار گنا محنت لگا. تو اللہ کہتا ہے پہلے تو یہ assumption کر لو کہ اس کائنات کا مالک میں ہوں, خالق میں ہوں, باری میں ہوں. اللہ نے اپنے نام کے ساتھ خالق کے ساتھ باری رکھا ہے. خالق کیا ہے؟ میں اور آپ بھی خالق ہو سکتے ہیں. ہم ایک 2 کینوس لیتے ہیں, ہم برش لیتے ہیں, ہم رنگ لیتے ہیں, ہم ایک پینٹنگ بناتے ہیں. میں خالق ہوں, اس نے اس کا خالق کا تخلیق کی, اس نے بہت ساری چیزیں. لیکن باری وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ تخلیق کر دے, جس کے پاس پینٹنگ نہ ہو, جس کے پاس کینوس نہ ہو, جس کے پاس رنگ نہ ہو, جس کے پاس مٹی نہ ہو, اور پھر تخلیق کر دے. اس کا اللہ واللہ الخالق الباری المصور له الاسماء, اور پھر مصور ہے. هو الذی یصور فی الارحام کیف یشاء, ہم جیسی چاہتے ہیں صورتیں تمہاری ماں کے پیٹوں میں بنا دیتے ہیں. دعوے دیکھیں اس کے. وہ کہتا خلق الانسان فی احسن تقویم, ہم نے تمہیں بہترین شکل میں پیدا کیا. جس بھی اس مصور نے کبھی بھی اللہ کی بھی تصویر بنائی ہے تو انسان کی شکل میں بنائی ہے. وہ کہتا ہے بدل کے دکھاؤ میری تصویر. آنکھ لگاؤ ماتھے کے اوپر اس کی, لوگ ڈر کے بھاگ جائیں گے. ناک لگاؤ اس کا کان کے ساتھ, لوگ کہیں گے یہ کیا چیز آ گئی ہے. کان لگاؤ اس کے منہ کے آگے, لوگ کہیں گے یہ کیا چیز آ گئی. ہم نے بہترین شکل میں پیدا کیا, اس سے بہتر شکل اللہ کہتا ہے ہی نہیں. دعویٰ ہے اس کا.
تو بنیادی طور پر دوسری سٹیج اللہ کہتا ہے مفروضے کے بعد جو ہوتی ہے کہ وجہ تفکرون فی خلق السماوات والارض، ریسرچ میں اس کو کہتے ہیں ڈیٹا کلیکشن، ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، سائنس میں بھی ڈیٹا لیتے ہیں، آپ جا کے انٹرویو لیتے ہیں، مطلب آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک مفروضہ ہے، آپ نے مفروضہ بنا دیا 3-4 الیکشنوں سے نکال کے کہ جناب پیپل پارٹی کے یا نون لیگ کے یا پی ٹی آئی کے ووٹ زیادہ ہیں، میں ساروں کو اکٹھا نام لے رہا ہوں، ایسے مجھے کسی ایک کھاتے میں نہ ڈال لیجیے گا، تو آپ نے وہاں چاہیں گے اور آپ جا کے ووٹ شوٹ پتہ کریں گے، یا تو کس کو ووٹ دیا تھا، پچھلی دفعہ کس کو دیا تھا، اب کس کو دے رہے ہو، آپ پھر ایک مفروضے کی بنیاد پہ ڈیٹا کریں۔ مفروضہ آپ کا یہ ہے کہ فلاں پارٹی کے زیادہ ہیں، اور پھر آخر میں کیا اللہ کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد ریسرچ کی تیسری سٹیج آتی ہے جس کو کہتے ہیں کنکلوژن ڈرا کرنا، اس میں سے نتیجہ نکالنا۔ وہ کہتا ہے جب میرے بندے میرا ذکر کرتے ہیں، جب میرا ذکر کرتے ہوئے نام لیتے ہیں اس کائنات کو اللہ نے بنایا، جب وہ کہتے ہیں کہ سبحان الذی خلق، تو جب نے چیزیں پیدا کی تو پھر وہ اس کو ثبوت ڈھونڈنے نکلتے ہیں، ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں، وہ بچوں کو دیکھتے ہیں، عورتوں کو دیکھتے ہیں، زندگی کو دیکھتے ہیں، کائنات کو دیکھتے ہیں، ارد گرد پھیلی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کا دعویٰ ان کو پتہ چلتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تمہیں میری اس کائنات کی تخلیق میں کوئی جھول نظر آتی ہے، کوئی خرابی نظر آتی ہے، کوئی یہ نظر آتا ہے کہ آج سردیاں پہلے ذرا بدل دوں اور گرمیاں آگے لے آؤں، اور گرمیوں کے علاقے کے اندر میں اور طرح کے جانور پیدا کر دوں، اور سردیوں کے علاقے میں اور طرح کے اگر وہ اللہ اگر وہ بے ترتیب ہوتا تو اپنا صحرا کے بکرے کو اٹھا کے وہ انگلینڈ میں بھیجتا اور اگلے دن مر جاتا، اور انگلینڈ کے بکرے کو وہ آ کے تھر میں بھیج دیتا تو پسینے سے مر جاتا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، میری تخلیق میں کوئی جھول نظر آتی ہے تم کو؟ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا مبصرا، ذرا ایک دفعہ پھر نظر دوڑا لو، دوبارہ تمہاری نظر ناکام و نامراد لوٹے گی، تم جھول نہیں نکال سکو گے میری تخلیق میں۔ یہ مفروضہ کہتے ہیں جب وہ واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، دیٹ ہائپوتھیسس از پروفڈ، آپ کا مفروضہ جو تھا وہ صحیح ثابت ہوتا ہے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، اور صحیح بنیادوں پر تخلیق۔ یہ ہے وہ بنیادی تصور جس کے اوپر پوری سائنٹیفک نالج کو ریسٹ کرنا چاہیے تھا۔ جب تک مسلمانوں نے اس کی بنیاد پہ ریسٹ کیا، جب تک مسلمانوں نے یہ ترتیب رکھی کہ ہم یہ کریں کہ یہ جو بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کی تخلیق کا مفروضہ پہلے رکھیں اور پھر کائنات ڈھونڈیں، تو ہم ادھر ادھر بھٹکیں گے نہیں۔ انسان نے جب سے یہ دنیا تخلیق ہوئی ہے لاکھوں سالوں سے، اور 5000 سال کی تاریخ ہمارے پاس ہے، انسان نے آج تک کوئی چیز ایجاد نہیں کی، انوینٹ جس کو کہتے ہیں نا، ایجاد نہیں کی، ایکسپلور کی ہے۔ اس کے لوہا اس کو ملا ہے، تیل اس کو ملا ہے زمین کے اندر، باقی چیزیں اس کو ملی ہیں، ان کو اکٹھا کر کے اس نے یہ نہیں ہوا کہ اس نے اپنے طور پہ کہا آج میں تیل بنا لیتا ہوں، آج میں لوہا بنا لیتا ہوں، آج میں تانبا بنا لیتا ہوں، آج میں سونا بنا لیتا ہوں۔ یہ جو گولڈ مائن ہوتی ہے، کبھی آپ دیکھیں یہ اوپن پٹ مائن، جیسے ہمارے بھٹے نہیں ہوتے، ویسے بھٹے کی طرح یہ مائن ہوتی ہے، اور اس کے اندر آپ کھودتے ہیں، اتنے بڑے مٹی کے تودے ملتے ہیں، اس کے اندر سونا بھی ہوتا ہے، اس میں چاندی بھی ہوتی ہے، اس میں تانبا بھی ہوتا ہے، اس میں لوہا بھی ہوتا ہے، وہ سارا کچھ ہوتا ہے، اور وہ لے کے اس کو آتا ہے انسان، اس کو پہلے اس کو صاف کرتے ہیں، پھر وہ سمیلٹر میں ڈالا جاتا ہے، سمیلٹر میں ڈالنے کے بعد اس کو ایک بہت بڑی اس میں ریفائنری میں لے کے جاتے ہیں، پھر سب کو لگا کے چیزیں موجود ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے میں تو باری ہوں، میں نے یہ تخلیق کی ہے خلق۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پر اسباب کی دنیا کے اندر یہ تصور بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسبب الاسباب ہے، اسباب کریٹ کرتا ہے، اور جو اللہ نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اللہ کہتا ہے مجھے کوئی شرم نہیں آتی اس بات پہ کہ میں تمہیں چونٹی کی وما فوقہ اس سے بھی مختصر چیز کی مثال دوں۔ اور کیا آپ حیران ہو گئے، میں پچھلے دنوں چونٹی کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ چونٹی جس وقت ذخیرہ کرتی ہے اپنی خوراک کو، تو ذخیرہ کرتے ہوئے وہ بیج کو توڑ دیتی ہے، کسی سے اگر سالم رہا تو اس کو تو، اگر گندم ہے تو گندم نکل آئے گی، ظاہر زمین کے نیچے ذخیرہ کرتی ہے تو اس کا تو بیج چلا گیا۔ لیکن دھنیے کا بیج جو ہے وہ اس کو 4 ٹکڑوں میں کرتی ہے، کیونکہ دھنیے کا بیج جو ہے اگر وہ آدھا اگر ہو بیج میں تب بھی نکل آتا ہے،
تو یہ عقل کس نے دی اس کو؟ اللہ تعالیٰ کہتا غور کرو، میری بنیاد پہ غور کرو. ہمارا پورے کا پورا جو علم ہے جو ہم اسکولوں میں پڑھتے ہیں، دنیا میں فزکس پڑھ لو، کیمسٹری پڑھ لو، بایولوجی پڑھ لو، کسی مائی کے لال میں یہ جرت پیدا نہیں ہو سکی کہ اپنا علم دریافت کرے. جو اللہ نے بنایا اس کی تشریح کرتا ہے. کوئی نہیں کہتا کہ دل جو ہے وہ لیفٹ کی بجائے رائٹ ہو جائے گا، گردے 1 2 کی بجائے 6 ہو جائیں گے. ہر بندہ اللہ کے بنائے ہوئے علم کی تشریح کرتا ہے. کوئی بندہ فزیکل لاز کو نہیں بدل سکتا. جو اللہ نے پرپورشن بنائے ہیں وہی فزیکل لاز ہیں. میگنیٹک فیلڈ کی جو صورتحال ہے وہی فیلڈ ہے. یہ میگنیٹ، اس کی میگنیٹ رینج یہاں تک ہے، اس کی میگنیٹ رینج یہاں تک ہے. وہ جو اللہ کہتا ہے کہ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نہ رات دن کو پکڑ سکتی ہے، نہ دن رات کو پکڑ سکتا ہے، نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے، نہ چاند سورج کو پکڑ، سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں، اپنے اپنے مدار. یہ کون بتاتا ہے؟ 1400 سال پہلے اللہ کہتا ہے میں جو بتایا ہوا ہے ذرا اس کے مطابق غور کرو بھائی. اپنی تھیوریاں بنا کے ضائع مت کرو. تم نے 2-2 ہزار سال ضائع کر دیے. تم نے ارسطو سے سنا، تم نے ضائع کیے. تم نے کاپر نیکلس سے سنا، تم نے ضائع کر دیے. سب کچھ کیا تم نے. اللہ اس وقت کہتا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے زندگی پیدا کی. آج تم اٹھ کے کہتے ہو امیوبا ہے، پانی سے پیدا ہوا، اس کے امیوبا سے یونیسیلولر پارٹیکل تھا، اس سے آگے زندگی نکلے. او بھائی تم اللہ کے قرآن کے مطابق ہائپوتھیسس بنو، آگے چلو. وہ راستہ نہیں بھٹکانا چاہتا. وہ کہتا ہے یہ بس جو ہے نا، اس بس کی منزل ایسے کر لو، ورنہ تم پہلے گجرانوالہ جاؤ گے اور پھر اس کے بعد تم حافظ آباد جاؤ گے اور پھر کسی اور جگہ جاؤ گے، اور جانا تم نے لاہور ہے بھائی، سیدھی ڈی روڈ پہ آؤ. اس کو صراط مستقیم کہتا ہے. تو بنیادی طور پر اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں، کہ ہم نے سائنس کو پڑھتے وقت یہ تصور دماغ میں نہیں لاتے کہ یہ جو میڈیکل سائنس ہم پڑھ رہے ہیں یہ بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تخلیق کی بنیاد پہ پڑھ رہے ہیں. ہم جو فزکس پڑھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کی بنیاد کو، اس کی تشریح کے لیے پڑھ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں وہ کیا بات ہے، سائنسدان نے ایک. حالت ہماری یہ ہے کہ 5 حصے ہیں نا ہمارے جس سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں. ہم سونگھتے ہیں، ہم چکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں. یہ ساری 5 حصے ہیں ہماری. میں آپ کو ایک انجیکشن لگاتا ہوں انستھیزیا کا، ڈاکٹر لگاتے ہیں جب آپریشن کرنے سے پہلے، بے ہوش کر دیتے، اور یہاں سے ٹھڈا مارتا ہوا میں آپ کو لے جاتا ہوں چیئرنگ کراس اسمبلی کے سامنے. آپ کا پورا جسم نیلو نیل ہے. اس کے بعد آپ کو ہوش آتا ہے. کوئی بندہ جو دیکھ رہا ہے اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. واقعہ ہو چکا ہے، آپ بتا نہیں سکتے کیسا ہوا ہے. واقعہ وقوع پذیر ہو چکا ہے، آپ نہیں بتا سکتے ہو. اسی لیے قیامت میں اللہ کہتا ہے کہ ہم کہیں گے کہ ہم بولو تمہارے جو اعضاء ہیں، بتاؤ یہ کیا کرتا رہا، تمہیں زبان گم کر دیں گے ہم. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نہیں، دنیا کا پورا علم جسے ہم سیکولر علم کہتے ہیں، جسے ہم لبرل علم کہتے ہیں، وہ بھٹک رہا ہے پوری دنیا کی وادیوں کے اندر. سوچتا رہتا ہے آج جے. میں جب بچہ تھا تو ہم ڈالٹن کی اٹامک تھیوری پڑھتے تھے. میٹر از کمپوزڈ آف انڈیویزبل پارٹیکل کالڈ ایٹم. میٹم کو توڑا نہیں جا سکتا، یہ نہیں کیا جاتا. آئنسٹائن نے آکھا تمہارے عقل کے اندو ایٹم توڑ کے انرجی میں تقسیم کیا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کی تفسیر سائنس کے مطابق کرنی شروع کی وہ اپنے زمانے میں رک گئے. اللہ تبارک و تعالی زمانہ یوں شروع ہوتا ہے، کائنات کے آغاز سے شروع ہوتا ہے اور ابد تک چلتا ہے. اس کائنات کے زمانے میں جب تبدیلی آتی ہے وہ بھٹک گئے. مشہور نام سر سید احمد خان صاحب کا ہے. انہوں نے تفسیر، ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں، انہوں نے تفسیر لکھی. اب تفسیر لکھنے وقت انہوں نے کہا بات ہے فرشتے ان کے دماغ میں نہیں آتے تھے. اب انہوں نے کہا کہ نہیں یہ فرشتہ کیا ہے، یہ تو فورسز آف نیچر ہیں. یہ تو اصل میں یہ جو میگنیٹک فیلڈ ہے، جو زمین کی کش ثقل ہے، یہ فرشتہ ہے بہت بڑا. جب فرشتوں کا انکار کر دیا تو پھر جبریل کا بھی انکار کرنا پڑا. پھر کہا کہ وہ تو میں تو اس قرآن کو مانتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اترا تھا، میں تو اس قرآن کو نہیں مانتا ہوں جو جبریل لے کے آیا تھا. پھر ان سارے جنت دوزخ کا بھی انکار. کہا جنت دوزخ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، اس کے اندر ایک جنت بھی ہوتی ہے، دوزخ بھی ہوتی ہے. جب بس اللہ کو آپ کائنات کے خالق کو مان لیتے ہیں تو پھر آپ یہ تصور کر لیتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ہم اپنے آپ کو بے بس نہیں مانتے. ہماری بھٹکنے کا راستہ یہ ہے کہ ہم بے بس نہیں مانتے اپنے آپ کو. میں
انشاءاللہ اگلے جمعے میں ان دو باغ والوں کے سورہ کاف کے قصے کے بارے میں بات کروں گا کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ مثال دے کے بتاتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کا بھی ایک باغ تھا، دوسرے شخص کا بھی ایک باغ تھا، اور ایک شخص جو تھا وہ باغ والا وہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے سرفراز آیا، اللہ کا جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ فضل ہے میرے اوپر، جبکہ دوسرا کہتا تھا میں اتنا باغ ہے، اس باغ کو تو کوئی تباہ ہی نہیں کر سکتا، میں نے تو اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی لیے ٹھیک کر دیا ہوا ہے، سامان مہیا کر دیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں میں نے دنیا دیکھی ہے، اوقات ہماری یہ ہے کہ کروڑوں روپے کی گھر کی عداد بناتے ہیں، کروڑوں کی، ایک بیماری گھر کے اندر آتی ہے، سارے کا سارا گھر کیا گاڑی کا سب کچھ بک جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس کو صبح گیا تو اس کے بعد اس نے دیکھا اس کا باغ تو اجڑا ہوا تھا، اور جہاں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں آتا ہے کہتا ہے کاش میں شرک نہ کرتا۔ تو گویا جب جو شخص اپنی قوت پہ، اپنی طاقت پہ، اپنے علم پہ بھروسہ کرتا ہے وہ بھی بنیادی طور پہ شرک کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی مسئلہ کہ ہم علم حاصل کرتے ہوئے، نظام تعلیم دیتے ہوئے، ہم پڑھاتے ہوئے، جب تک آپ نظام تعلیم کو اس طرح نہیں کریں گے کہ ہماری ساری کی ساری تگدو بنیادی مفروضے کے حساب سے نہیں چلے گی کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر ایکسپلور کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، یہ ہم اگر اس پہ چلتے رہے کہ ہم یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس کائنات کو کس نے تخلیق کیا ہے تو پھر وہ گمراہ ہو جائیں گے، اور وہ جو کہیں ضلالن کبیرہ، بالکل ایسی گمراہی ہے کہ جس کے اندر راستے کا نشان کوئی نہیں ملتا۔ 97% اس دنیا کے بارے میں ابھی تک سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ اندھیرے میں ہے، 3% تک دنیا روشنی میں ہے، اور وہ 3% کے اندر بھی بالکل ہمیں اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ کتنی دنیا ہے اور کیسی ہے اور گلیکسیز کیا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہماری جو اس زمین کی حیثیت ایک ذرے کی سی ہے، کبھی جا کے اس کو گلیکسیز کو دیکھے گا، اور دعوے ہمارے کیا ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو پیدا کیا، اس انسان کو، اور خصیم مبین، اور کیسا جھگڑالو بن گیا ہے۔ جب تک ہم اپنے ایجوکیشن کوئی تبدیلی کرنے کی، نہ فزکس بدلنے کی ضرورت ہے، نہ سائنس بدلنے کی ضرورت ہے، نہ بایولوجی بدلنے کی ضرورت ہے، نہ میڈیکل سائنس، صرف ایک مفروضہ پڑھنے کی ضرورت ہے آغاز میں پڑھاتے وقت کہ بھائی یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تخلیق کردہ کائنات کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہم بھٹکتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔